البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اس آیت شریفہ میں اہل بیت اطہار کی طہارت، نفاست اور پاکیزگی کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ وہ تم سے ناپاکی کو دور کرے، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک و صاف فرمائیں۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی طہارت اور ان کی پاکیزگی اور ان کی نفاست کا ذکر فرمایا، کیونکہ اللہ نے چاہ کر یہ معاملہ فرمایا۔ اب اللہ کی چاہت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اللہ کی چاہت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اہل بیت کو پاک و صاف فرمایا تو اس کے لیے رجس کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ رجس کا لفظ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں رجس کا ترجمہ گناہ کبیرہ بھی لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمایا۔ بعض مفسرین نے یہاں رجس کا ترجمہ بدعقیدگی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو بدعقیدگی سے محفوظ فرمایا۔ بعض مفسرین نے یہاں پر رجس کا ترجمہ ظاہری اور باطنی گندگی سے اہل بیت اطہار کو پاک و صاف فرمایا۔ تو اس طریقے سے بے شمار معنی مفسرین نے بیان فرمائے۔ ایک معنی یہاں پر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رجس سے مراد اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کو عذاب سے محفوظ فرمایا ہے، یعنی رجس کے معنی عذاب کے بھی بیان فرمائے گئے۔ بہرحال بے شمار معنی یہاں پر اہل بیت اطہار کی اہمیت اور ان کی فضیلت اور ان کی بزرگی اور ان کی طہارت اور ان کے مناقب کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اس کی بھی دو تفسیریں بیان فرمائی گئی۔ بعض مفسرین نے اہل بیت سے مراد حضرت مولا علی، بی بی فاطمہ، امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم مراد لیے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں پر اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یعنی حضور پاک علیہ السلام کے بیویاں مراد لی گئی ہیں۔ تو دونوں تفاسیر اس کے متعلق بیان فرمائی گئی۔ اگر یہاں پر ازواج مطہرات مراد لیا جائیں گا تو مطلب یہ ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ہر ظاہری اور باطنی، فکری، اعتقادی تمام گندگیوں سے پاک و صاف فرما دیا۔ اب ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے جن کا نام نامی اسم گرامی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے وہ حضرت سیدتنا بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اس لیے کہ آپ سب سے پہلی بیوی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ کا شرف حاصل فرمانے والی۔ چونکہ ماہ رمضان کی 10ویں شب بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال اقدس کا دن ہے، اسی مناسبت سے اس آیت کو موضوع سخن بنایا گیا، اور اہل بیت اطہار سے ازواج مطہرات کو اگر لے لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ہر اعتبار سے پاک و صاف رکھا تھا۔ چنانچہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات میں سے ایک لقب طاہرہ بھی ہیں۔ طاہرہ کا مطلب پاک و صاف، ہر اعتبار سے پاک و صاف، ظاہری اعتبار سے پاک و صاف، اعتقاد کے اعتبار سے پاک و صاف، جسم کے اعتبار سے پاک و صاف، فکر اور نظر کے اعتبار سے پاک و صاف، اعمال اور اطوار کے اعتبار سے پاک و صاف، اخلاق و کردار کے اعتبار سے پاک و صاف، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طہارت، پاکیزگی عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اہل بیت کو خدا نے پاک کر دیا۔ جب خدا کسی کو پاک کر دے تو ان کے اندر کیسے ناپاکی باقی رہ سکتی ہے؟ جب انسان اپنی گندگی کو دور کر لے تو وہ گندگی جب دور ہو سکتی ہے، پھر خدا جس کو پاک کر دے تو ان سے بڑھ کر پاک کون ہو سکتا ہے؟ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر خود خدائے پاک نے کلام مقدس میں اعلان فرما دیا۔ تو دور جاہلیت میں بھی آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ دور جاہلیت
یعنی ابھی حضرت پاک علیہ السلام جب اعلان نبوت فرمائیں تو اس سے پہلے کا جو دور ہوتا ہے وہ دور جاہلیت کا کہلاتا ہے. تو اس دور میں بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے عرب میں، پورے قریش میں طاہرہ کے لقب سے یاد فرماتے تھے. طاہرہ کا مطلب پاک و صاف، زبان کی پاک، ہر اعتبار سے پاک و صاف تھیں آپ، اس لیے آپ کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پاک علیہ السلام کے لیے ایک بلند ہمتی عطا کرنے والی نیک خاتون تھی. اس لیے کہ حضرت پاک علیہ السلام جب اعلان نبوت کا ارادہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلان نبوت کرنے کا حکم دیا، تو آپ اس بار نبوت کو لے کر جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے ایک عجیب مخلوق کو دیکھا ہے جو مجھ سے کچھ کلام کیا اور اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچایا. تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام باتوں کو سن کر اپنے بھائی، چچیرے بھائی جو کہ ورقہ بن نوفل تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑی عالمہ تھے. چنانچہ آپ نے مکمل توریت پڑھ لیے تھے، تو دونوں بڑے عالموں میں شمار ہوتے تھے عرب میں. اور عرب کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی آپ کا شہرہ جس طریقے سے مال کے اعتبار سے تھا، اسی طریقے سے آپ کی شہرت علمی اعتبار سے بھی لوگوں کے درمیان پایا جاتا تھا. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ہرا میں جو معاملہ ہوا، آ کر بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے تو آپ نے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آ کر یہ تمام تر حالات کو بیان فرمائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہ فرشتے آیا کرتے تھے. چنانچہ ہم نے توریت میں یہ پڑھا ہے کہ ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر یہ فرشتے آتے ہیں. لہٰذا ہم نے توریت میں آپ کے اوصاف کو ہم نے پایا ہے. جو اوصاف ہم نے توریت میں پڑھے تھے وہ سارے اوصاف ہم آپ کی ذات میں پاتے ہیں. کاش اگر اللہ تعالیٰ مجھے، وہ بیان فرماتے ہیں، کاش اگر اللہ تعالیٰ میری بینائی باقی رکھتا اور مجھے جوانی باقی رکھتا تو میں سب سے پہلے آپ کو ماننے والا بن جاتا. پھر آگے بیان فرماتے کہ کاش اگر اللہ تعالیٰ مجھے قوت و توانائی، طاقت عطا فرماتا تو آپ کی قوم جب آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتی تو میں آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتا تھا. تو ورقہ بن نوفل نے اپنے دل کی حالات اور اپنے دل کی کیفیات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ظاہر فرما دیا. اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا جبرائیل علیہ السلام کون ہے نہیں معلوم تھا جو آ کے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمائیں اور آ کے پھر ورقہ بن نوفل سے فرمائیں؟ کیا حضور سے بڑھ کر ان کے پاس علم تھا؟ مطلب وہ نہیں تھا. سمجھنے کی ضرورت ہے. علامہ نعیمی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں، اس بخاری کی حدیث کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر نعوذ باللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لا علمی کی وجہ سے آ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں فرمایا، اور لا علمی کی وجہ سے ورقہ بن نوفل کے سامنے جا کر یہ واقعہ بیان نہیں کیا، بلکہ منشاء الہی یہی تھا، خدا کا منشا یہی تھا کہ نبی جا کر یہ واقعہ ان کو کہیں گے تو یہ نبی کی نبوت پر گواہ بن جائیں گے. نبی کی نبوت پر گواہ بنانے کے لیے پیارے آقا نے ان کو یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، ورنہ حضور خود جانتے تھے کہ آنے والے جبرائیل ہیں، پیش کرنے والا کلام رب کائنات کا کلام ہے، اور نبوت کا ایک ذمہ داری حضرت پاک علیہ السلام کو دی گئی ہے. ساری چیزیں اللہ کے حبیب جانتے تھے، لیکن اللہ کے حبیب یہ چاہتے تھے جو منشاء خداوندی تھا، اور منشاء خداوندی یہ تھا کہ وہ دونوں پیارے آقا کی نبوت کے گواہ بنے اور دلیل بنے. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تمام تفصیلات کو بیان فرمائیں تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ہمت کی بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائیں وہ یقیناً قابل تعریف اور ہر عورت جاننے کی ضرورت ہے، اور ہر عورت کو ان باتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ شوہر کے لیے سب سے بڑی قوت و طاقت اگر کوئی چیز ہوتی ہے دنیا میں تو وہ عورت ہوا کرتی ہے، اپنی بیوی ہوا کرتی ہے.
تو اس وقت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، کیا ہم اتنا بڑا کام کر سکیں گے؟ ایسے پست باتوں کو آپ نے نہیں کہا، ہمت پستی کے باتوں کو نہیں کہا، بلکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ کے اندر تو حسن اخلاق پائے جاتے ہیں، آپ سراپا حسن اخلاق کے پیکر ہیں، آپ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ کمزوروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، پھر آپ محتاجوں کی محتاجی کو دور کرنے کے لیے کماتے ہیں، آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کماتے بلکہ محتاجوں کی محتاجی کو دور کرنے کے لیے کما کر وہ پیسہ ان کو عطا کر کے ان کی محتاجی کو دور فرماتے ہیں۔ ایسے پیارے اخلاق آپ کے اندر جب موجود ہیں تو ان اخلاق کی بنیاد پر آپ کے ساتھ اور کئی لوگ ساتھ دیں گے اور آپ کے اس نبوت کے بار کو جو اللہ نے آپ کے کندھوں پر رکھا ہے اس کو آگے لے جائیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں پیارے آقا کے دل میں ایسی ہمت پیدا فرمائیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے بی بی خدیجۃ الکبریٰ آپ کا ساتھ دیتے گئی، مشکلات آتے گئے، بی بی خدیجہ آپ کا ساتھ دیتے گئی، جب مال کی بات آئی تو مال قربان کر دیے، جب جان کی بات آئی تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مشکلات آئے تو مشکلات کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمت کے ساتھ پیارے آقا کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا سامنا کیے، ہر معاملے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے آنے والی قیامت تک کی تمام عورتوں کو آپ نے یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی عورت جنت میں اعلیٰ مقام چاہتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا خدمت گزار بننے کی کوشش کرے۔ تو یہ مقام بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کی عورتوں کو بیان فرمایا کہ شوہر کا مقام کیا ہوتا ہے، اور شوہر جب مشکلات کا سامنا کرتا ہے تو عورت سب سے پہلے اس کے لیے بلند ہمتی عطا کر کے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ زندگی سے ہمیں نصیحت کے طور پر دی جانے والی پاکیزہ نصیحتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب مال دولت کی ضرورت محسوس ہوئی دین اسلام کی سربلندی کے لیے، تو آپ اپنا سارا مال لا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائے گا، اور آپ کے اہل خاندان تمام کے تمام موجود تھے۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کے سامنے یہ اعلان کر دیے کہ یہ سارا مال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ پر اس کا پورا اختیار ہے، آپ جسے چاہے یہ مال عطا کریں، جہاں چاہے اس مال کو آپ خرچ کریں، دین اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں نے یہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو جب دین کے کام کے لیے استعمال فرمائے تو غیب سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام بھیجا۔ تو اتنا بڑا مقام بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے طرف سے پیغام بھیجا، اور وہ پیغام سلامتی کے طور پر تھا کہ جبرائیل حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں ایک برتن سالن کا لی ہوئی تھی اور کچھ کھانا آپ کے ہاتھ میں لیے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آ رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، بی بی خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی کو نازل فرمایا ہے، اور میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک موتی کے محل کو قائم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت کو قبول فرمایا اور یہ نعمت اور یہ بشارت آپ کو عطا کیا کہ آپ بی بی خدیجہ کو یہ بشارت عطا فرمائیے۔ تو دنیا ہی میں آپ نے جنت کو پایا، جنت کی نعمتوں کو پایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت پاک علیہ السلام نے جنت کے میوے کو دنیا میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو کھلایا تھا۔ ایک تنہا خاتون ہے کہ دنیا میں اگر جنت کا کوئی پھل کھائے ہیں تو وہ سوائے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی کوئی نہیں کھائے تھے۔ تو اتنی بڑی شرافت، سعادت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت، آپ کی پیدائش عام الفیل سے 15 سال پہلے، یعنی جو ہاتھی کا واقعہ رونما ہوا اس سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ کا نام خدیجہ ہے، کبریٰ آپ کا لقب ہے، لقب رہنے کے باوجود وہ نام سے ایسا منسوب ہو گیا کہ لوگ اس کو نام ہی سمجھتے ہیں۔ کبریٰ آپ کا لقب ہے، ایسے ہی طاہرہ بھی آپ کا لقب ہے،
सय्यदु खुरैश ये आपका लक़ब है, उन्हीं में से सिद्दीक़ा भी आपका लक़ब है। और सिद्दीक़ा के मुतालिक ये बात बयान की जाती है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सिद्दीक़तु उम्मती खतीजतु सिद्दीक़तु उम्मती औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की सिद्दीक़ा खतीजा है। यानी सबसे पहले मर्द हजरात में अगर मेरी कोई तस्दीक किया है तो वो अबू बकर है, औरतों में अगर मेरी कोई नबुव्वत की तस्दीक किए हैं तो वो खतीजा है। इसलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया मेरी उम्मत में अगर औरतों में कोई सिद्दीक़ा है तो वो बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो अब आपके वालिद माजिद का नाम खुवैलिद है और आपकी वालिदा का नाम फातिमा है। बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नसब मुबारक हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिर्फ 3 वास्तों से जाकर मिलता है। ये आपका शरफ है। पूरे अज़वाज मुतहरात में से सिर्फ आप अकेली वाहिद वो हैं जिनको ये शरफ खुदा ताला ने बख्शा कि कम वास्तों से प्यारे आका के नसब पाक को आपका नसब जाकर मिलता है। सिर्फ 3 वास्तों से प्यारे आका का नसब आपको मिलता है, जबकि उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नसब मुबारक प्यारे आका से 5 वास्तों से मिलता है। और दीगर अज़वाज मुतहरात का नसब काफ़ी दूर दूर से जाकर प्यारे आका से नसब मिलता है, लेकिन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नसब मुबारक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 3 ही वास्तों से जाकर मिलता है। ये आपकी खुसूसियत है। ऐसी ही एक खुसूसियत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये भी है कि अल्लाह ताला ने आपको तमाम उम्मत की, तमाम सादात किराम की नानी होने का शरफ अता फरमाया, क्योंकि आपकी शहजादी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। बीबी खदीजतुल कुबरा जितने भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद अमजाद हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं, यानी 4 शहजादियां और 3 शहजादे। 4 शहजादियां बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वतन पाक से हैं। 3 शहजादों में से 2 शहजादे बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वतन पाक से है, और 1 शहजादे जो हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, ये आके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बांदी मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वतन पाक से है। तो आपके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद इन दोनों ही से है। एक बीबी खदीजतुल कुबरा से हैं, तो दूसरे आपके बांदी मारिया क़िब्तिया से हैं। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज मुतहरात में से बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक शरफ ये भी था कि तमाम सादात, जितने भी क़ियामत तक सादात आएंगे, उन तमाम की नानी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बनने का शरफ नसीब हुआ। ऐसे ही बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खुसूसियत में से एक खुसूसियत ये भी बयान की जाती है कि बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के हबीब अल्लाह ताला ने दुनिया ही में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 25 साल ज़िंदगी गुजारने का शरफ अता फरमाया। किसी भी ज़ौजे मुतहरा को प्यारे आका के साथ इतना तवील अरसा ज़िंदगी गुजारने का शरफ नहीं मिला सिवाय बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के, कि आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह फरमाने के बाद 25 साल तक आपके खिदमत बाबरकत में रहकर शरफ पाने की सादत हासिल फरमा ली। तो और कई खुसूसियात आपकी बयान फरमाई गई। ये चंद बातें थी जो आपकी खिदमत में खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और आपकी खुसूसियात के मुतालिक बयान किया गया, क्योंकि 10वीं रमज़ानुल मुबारक में आपका विसाल मुबारक का दिन था। उसी मुनासिबत से हमने आज कुछ तफसीलात आपके मुतालिक बयान फरमाई। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ है कि मौला जो कुछ कहा गया सुना गया तेरी पाक बारगाह में कबूल फरमा ले। कुरान हदीस को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा।